یہ واقعہ آج سے تقریباً 40 سال پرانا ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، غالباً مئی یا جون کا مہینہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ہندوستان کے ایک شہر کا ہے۔ ڈاکٹر حامد اپنے کلینک میں بیٹھے مریضوں کا چیک اپ کر رہے تھے۔ وہ شہر کے نامور ڈاکٹروں میں سے ایک تھے جن کے پاس بے شمار مریض آتے تھے اور شفایاب ہوا کرتے۔ رات کافی ہو چکی تھی، یوں بھی گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب غالباً یہ ان کا آخری مریض تھا جنہیں دیکھ کر وہ گھر جاتے، اور کلینک بند کرنے کا بھی وقت ہو چکا تھا جب 2 آدمی ہانپتے کانپتے کلینک پہنچے۔ ڈاکٹر تک پہنچنے کے لیے کمپاؤنڈر سے نمبر لینا پڑتا تھا اور مریض اپنی باری پر ہی اندر جا سکتا تھا، لیکن ان دونوں نے کمپاؤنڈر کی ایک نہ سنی اور وہ زبردستی اس کے روکنے کے باوجود اندر گھس گئے اور ڈاکٹر سے کہنے لگے، میرے مریض کو بچا لیجیے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر بھی آخری مریض کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہیں غصہ تو بہت آیا، مگر انہوں نے اطمینان سے بات کی اور پوچھا، مریض کہاں ہے؟ اسے اندر لے آؤ۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ مریض کی حالت ایسی نہیں کہ اسے یہاں لایا جا سکے۔ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے اور رات بھی زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے واپسی کے لیے کوئی سواری بھی نہیں ملتی۔ آپ کو ہی مریضہ کے پاس جانا ہوگا۔ آپ فیس کی فکر بالکل مت کریں، آپ جتنا کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی بے بسی اور اپنے پیشے کا لحاظ کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ وہ دونوں بھی ڈاکٹر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی کافی دیر چلتی رہی۔ تب ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ اب اور کتنی دور جانا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، بس پہنچنے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے محلے میں جا پہنچے جہاں بہت کم مکانات نظر آ رہے تھے اور بہت دور دور بنے ہوئے تھے۔ پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سڑک پر کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر ڈاکٹر کو تسلی دی کہ اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی، اس لیے اندھیرا ہو رہا ہے۔ ایک گھر کے سامنے انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ ایک 2 منزلہ مکان تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے ماچس جلا کر باہر کے دروازے کا تالا کھولا اور ماچس کی روشنی میں ہی ڈاکٹر کو اندر چلنے کے لیے کہا۔ اندر بھی بالکل اندھیرا تھا۔ وہ ماچس کی تیلی جلا جلا کر روشنی کرتے رہے اور اوپر کی منزل پر ڈاکٹر صاحب کو لے گئے۔ اب وہ لوگ ایک بڑے کمرے میں تھے جہاں کوئی فرنیچر نہیں تھا سوائے ایک بیڈ کے جس پر ایک مریضہ لیٹی ہوئی تھی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ مریضہ ایک نوجوان، ایک خوبصورت عورت تھی جس کی عمر ڈاکٹر کے خیال میں 22 یا 23 سے زیادہ نہ تھی، مگر چہرے سے کافی بیمار اور کمزور نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا معائنہ بھی ماچس کی روشنی میں کیا، نسخہ لکھ کر انہیں پکڑا دیا اور کہا کہ ابھی دوائیں لے آئیں۔ ڈاکٹر نے جو فیس مانگی وہ انہوں نے دے دی اور ماچس کی روشنی میں ہی انہیں دروازے تک پہنچایا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں، کیونکہ دواخانہ یہاں سے بہت دور ہے اور آپ کے راستے میں آئے گا۔ ہمارے پاس اور کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ دونوں بھی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کافی دیر بعد جب دواخانہ نظر آیا تو ڈاکٹر نے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں اتر جائیں، دواخانہ آ چکا ہے۔ جواب نہ ملنے پر انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں آدمی غائب تھے۔ ڈاکٹر صاحب حیران تھے کہ میں نے اس سے پہلے نہ تو گاڑی روکی، تو پھر یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ڈاکٹر حامد تو پہلے ہی خوف زدہ تھے، اب تو خوف کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور وہ اپنے شہر سے کافی دور تھے۔ ان سے صحیح طور پر گاڑی بھی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے انہوں نے سفر مکمل کیا
اور گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب تک کوئی دروازہ کھولتا وہ بے ہوش ہو کر دروازے پر ہی گر پڑے۔ گھر والے پہلے ہی بہت پریشان تھے کہ وہ بغیر بتائے اتنی رات کہاں ہیں۔ وہ موبائل کا دور نہ تھا۔ انہوں نے کلینک پر بھی جا کر دیکھا تو وہ بند تھا۔ جب دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ نوکروں کی مدد سے انہیں اندر لایا گیا۔ صبح وہ بولنے کے قابل ہوئے تو گھر والوں کو بتایا کہ رات ان پر کیا گزری۔ ڈاکٹر صاحب اس جگہ پر جا کر تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ وہ لوگ کون تھے، کیا وہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق۔ انہوں نے اپنے ساتھ چند لوگوں کو لیا اور اس گھر تک پہنچ گئے جو دن میں بھی بالکل ویران اور آسیب زدہ لگ رہا تھا۔ دروازے پر پڑا بڑا سا تالا جو بالکل زنگ آلود تھا۔ آس پاس کوئی مکان بھی نہ تھا جس سے پوچھ گچھ کی جاتی، اس لیے جو پہلا مکان نظر آیا وہاں انہوں نے دستک دی۔ ایک بزرگ باہر نکلے، اپنا نام عبداللہ بتایا اور پوچھنے لگے کہ کس سے ملنا ہے۔ ڈاکٹر نے اس گھر کا پتہ بتاتے ہوئے پوچھا کہ گھر والے کہاں گئے ہوئے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ عبداللہ صاحب کہنے لگے، وہاں سالوں سے کوئی نہیں رہتا، وہ گھر خالی پڑا ہے کیونکہ وہ آسیب زدہ مشہور ہے۔ وہاں کئی لوگ کرائے پر رہنے کے لیے آئے لیکن 2-4 دن سے زیادہ وہاں کوئی نہ رہ سکا۔ مالک مکان قریب ہی رہتے ہیں، آپ ان سے مل لیں، وہ آپ کو ساری تفصیل بتا دیں گے۔ جب ڈاکٹر صاحب کی مالک مکان سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر نے رات والا پورا واقعہ ان کو سنایا۔ اس پر مالک مکان انہیں اس گھر میں دوبارہ لے گئے اور تالا کھول کر انہیں دوسری منزل پر لے گئے، لیکن وہاں کسی مریضہ کا نام و نشان نہ تھا اور نہ وہ بستر تھا جس پر اس کا معائنہ کیا گیا تھا۔ وہ گھر گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ برسوں سے وہاں کوئی نہیں رہتا، مگر دروازے سے لے کر سیڑھیوں تک ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں بکھری پڑی تھیں جو اس بات کی گواہ تھیں کہ رات کو ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلایا گیا تھا۔ دیواروں پر بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے، یوں کہ اس گھر میں برسوں سے کوئی نہیں رہتا۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے جو رات کے اندھیرے میں ڈاکٹر کو وہاں لے کر گئے تھے۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا کہ جسے ڈاکٹر اور مالک مکان آج تک حل نہیں کر سکے۔